اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علی المرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین، یا سیدی یا رحمت للعالمین، یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک محفل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا۔ فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آئیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک محفل میں ادب اور حضوری کے مکمل احساس کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش کریں، اور یقین رکھیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہم سب پہ ہے۔ فرشتوں نے ہم سب کو گھیرا ہوا ہے، اور پنجتن پاک کی نظر کرم میں ہیں ہم سب۔ اپنے دلوں کو، اپنی روح کو حاضر کر کے اپنے آپ کو سراپا التجا بنا کے اس محفل میں شامل ہوتے ہیں، اور اپنے روئیں روئیں کو ایک پکار بنا لیتے ہیں کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ آئیے تلاوت قرآن حکیم اور ترجمے سے محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حنین ارشد صاحب سے ملتمس ہیں کہ وہ تلاوت اور ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من
رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبينا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر اسی واسطے کہ اس کا حکم مانے اللہ کے فرمانے سے، اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے آپ کے پاس، پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو بخشواتے، تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان۔ سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف جانے اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے، پھر نہ پاویں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے۔
اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ ہلاک کرو اپنی جان یا چھوڑ نکلو اپنے گھر، تو ایسا نہ کرتے مگر تھوڑے ان میں سے۔ اور اگر یہ لوگ کریں وہ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہو اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہو دین میں۔ اور اس وقت البتہ دیں ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب، اور چلاویں ان کو سیدھی راہ پہ۔ اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں، اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ میرے لب پہ ورد ہے لا الہ، میرے لب پہ ورد ہے لا الہ، یہی ورد ہے جو عظیم ہے۔ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تیری رحمتوں کی حدیں نہیں، تیری کائنات کے درمیان میں تھا ایک نقطہ نا تمام۔ میرے مہرباں تیرا شکریہ، میرے مہرباں تیرا شکریہ، مجھے دے کے وصف الہیہ تو نے کیا سے کیا ہے بنا دیا۔ تو نے بندگی مجھے کی عطا، میری بندگی بڑی بات ہے، یہ تو عکس ہے تیری ذات کا، یہ تو عکس ہے تیری ذات کا، تیری ذات سے میری ذات ہے، یہ تو عکس ہے تیری ذات کا، تیری ذات سے میری ذات ہے، تیرے در پہ سر بسجود ہوں، مجھے آگہی سے نواز دے، مجھے آگہی سے نواز دے، مجھے رنگ فقر و نیاز دے، مجھے آگہی سے نواز دے، مجھے رنگ فقر و نیاز دے۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ عائدہ عظیمی صاحبہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زمین و آسمان میں بلند ہے بس ایک صدا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی حق کی ہر عطا صحابیوں کا راستہ، نبی حق کی ہر ادا صحابیوں کا راستہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نظام کائنات کی روانیوں کا سلسلہ، نظام کائنات کی روانیوں کا سلسلہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر ایک راز العلوم جانتا ہے باخدا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جدھر جدھر نظر گئی تو ذرہ ذرہ کہہ اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سرے حسین پاک نے سینا پہ بھی دکھا دیا، سرے حسین پاک نے سینا پہ بھی دکھا دیا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کٹا کے سر بتا گئے وہ برزمین کربلا. کٹا کے سر بتا گئے وہ برزمین کربلا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زمین و آسمان میں بلند ہے بس ایک صدا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے. میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے. دیر تک اسم محمد شاد رکھتا ہے مجھے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اب سید حسن علی شاہ صاحب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. سید حسن علی شاہ صاحب. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو اس نسبت سے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو کوئی پہچان نہیں سکتا اتنا ہی جتنا اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ محب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب. تو محبوب کو سب سے زیادہ محب جانتا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، اور محب کو سب سے زیادہ جاننے والا محبوب ہوتا ہے. تو اللہ کو ہم اتنا جانتے ہیں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اس شہر مکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شہر چھوڑنا پڑا تھا کفار کے مظالم کی وجہ سے، لیکن عاجزی کی انتہا یہ تھی جو ہمارے لیے سبق بنا ہے کہ چاروں طرف سے صحابہ کرام کی افواج آ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اعظم ہیں، کائنات کے بادشاہ ہیں. اور جب حضور داخل ہوئے تو عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس اونٹ کے کجاوے کو چھو رہا تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جتنا بھی ہمیں علم عطا ہو، معرفت عطا ہو، وہ حضور کے وسیلے سے عطا ہوتی ہے. اور جس قدر ہمیں عطا ہو اور جتنا بھی ہم بلند پایا ہو جائے حضور کی دی گئی معرفت سے، اتنا ہی ہمیں گراؤنڈڈ ہونا ہے، اتنا ہی ہمیں ہمبل نیس کی طرف جانا ہے. دوسری ایک چھوٹی سی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار صفات میں سے ایک بہت نمایاں صفت ہے معاف کر دینے کی. دیکھیں، اپنوں کو نہ ہر کوئی معاف کرتا ہے، یعنی جو اچھا کرے. اصل مزہ یہ ہے کہ جو آپ کا دل دکھائے اور اس پر آپ احسان کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبہ میں تشریف لائے نا، اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے، اور حضور نے ان سے فرمایا وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام می، آج مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا آپ کریم ابن کریم ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور سب کو معاف کیا. تو جیسے پروگرام کے شروع میں بھی وہ آیت تلاوت ہوئی تھی کہ اگر ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو حضور سے متصل ہوں تاکہ حضور ہماری مغفرت فرمائیں، ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیر. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر
साहिल मदीना है, हर एक मौजे बला की राह में हायल मदीना है। मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरे जानो दिल कुर्बान, तेरी आंखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। जहाँ उशाक बसते हों वो बस्ती उनकी बस्ती है। जहाँ उशाक बसते हों वो बस्ती उनकी बस्ती है। जहाँ पे जिक्र हो उनका वही महफिल मदीना है। जहाँ पे जिक्र हो उनका वही महफिल मदीना है। शरफ मुझको भी हासिल है मोहम्मद की गुलामी का। मैं इतनी दूर हूँ लेकिन मुझे हासिल मदीना है। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू लेने वाला नातिया कलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश करेंगे मोहतरम तनवीर अफजल साहब। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सरकार दो आलम के खजीने से मिलेगा सुख चैन मिलेगा तो मदीने से मिलेगा। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकीन। एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकीन। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। सर पे रख दीजिए जरा दस्त तसल्ली आका। सर पे रख दीजिए जरा, सर पे रख दीजिए जरा दस्त तसल्ली आका। गम के मारे हैं जमाने के सताए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। तेरी निस्बत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग
جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا دیتا ہے جھونکا تیرا، جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا۔ محترم خواتین و حضرات، ایک ولی اللہ جو الحداد کے نام سے مشہور، حبیب احمد ان کا اصل نام، ان کی ایک ادا میرے دل کو چھو گئی اور دل چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کی جائے کہ وہ مدینہ منورہ میں تب تک داخل نہیں ہوتے تھے جب تک انہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہیں مل جاتی تھی۔ پہلے وہ اجازت طلب کرتے تھے، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی اجازت عنایت فرماتے تھے تو وہ داخل ہوتے تھے، اور اس کے بعد اس وقت تک مدینہ منورہ سے رخصت نہیں ہوتے تھے جب تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت کی اجازت عطا نہیں فرما دیتے تھے۔ پھر ایک سال ایسا آیا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، آپ جب چاہیں مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ یہاں سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ ادب کا کیا انداز ہے، اللہ والوں کے ادب کا انداز، اور وہ کس طرح سے سوچتے ہیں۔ مجھے اسے ایک انسپریشن محسوس ہوئی اور دل چاہا کہ اسے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ معجزے کی سائنسی تشریح، معجزہ اور اس کی سائنسی تشریح بیان کرنے کے لیے ہم دعوت دیں گے مریم ارشد صاحبہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ واقعہ بابا خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بنو عامر کا ایک وفد مدینہ آیا۔ اس وفد میں عامر بن طفیل اور اربد بن قیس بھی تھے۔ دونوں اپنے قبیلے کے سردار تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سخت عداوت رکھتے تھے۔ دونوں نے سازش کی کہ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کو باتوں میں لگا کر وار کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہائی میں ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ دونوں تنہائی میں بات کرنے پر اصرار کرتے رہے۔ جب بار بار کی تکرار کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر بن طفیل کی بات نہیں مانی تو اس نے کبر و نخوت کے ساتھ کہا، اللہ کی قسم، میں اس علاقے کو سواروں اور پیادہ فوج سے بھر دوں گا کہ تمہیں ختم کر ڈالیں۔ یہ دھمکی دے کر وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ، عامر بن طفیل کے مقابلے میں میرے لیے تو کافی ہو جا۔ عامر بن طفیل
راستے میں ताउन की बीमारी में मुब्तला होकर मर गया। और अरबद बिन कैस ऊंट पर सवार होकर उसे फरोख्त करने के लिए निकला तो आसमान से बिजली गिरी, जिससे ऊंट और अरबद दोनों हलाक हो गए। अब यहाँ ये सवाल जहन में आता है कि क्या कभी हमने सोचा कि दुआ महज अल्फाज होते हैं या वो कायनात के निज़ाम को हरकत देने की भी ताकत रखते हैं। यहाँ इस वाक़े में असल ताकत हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ थी कि अरबद बिन कैस पर ही बिजली क्यों गिरी और आमिर बिन तुफैल ही ताउन की बीमारी में कैसे मुब्तला हो गया। अब साइंस ये कहती है कि जदीद गुस्सा, नफरत, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये सब हमारा माइंड जब जदीद नेगेटिविटी और साजिश वाले पैटर्न पे चल पड़ता है तो फिर इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि बाहर से कोई भी बीमारी, मुहलक बीमारी उस पर तेज़ी से हमला कर पाती है। और साइंस तो ये भी कहती है कि बिजली खुले मैदान में बुलंद जिस्म पर अचानक गिर सकती है, ये सब मुमकिन है। लेकिन सवाल ये आता है कि उस शख्स पर ही क्यों और उसी वक्त क्यों। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर था। यहाँ साइंस खामोश हो जाती है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा बोलता है। मौजज़ा सिर्फ ये नहीं है कि बीमारी आई या बिजली गिरी, मौजज़ा ये है कि दुआ के बाद कुदरत ने दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त इंसान को चुन लिया। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये डिवाइन प्रिसेशन है। और वहां अमर बिन तुफैल ने अल्लाह की कसम खाई, तो जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में अल्लाह से कहा कि बस तू मेरे लिए काफी हो जा, तो फिर ना तलवार चली, ना फौज है, ना कोई इंतकाम है, सिर्फ दुआ है। और फिर उन दोनों की अमवात भी कुदरती असबाब के जरिए ही हुई। यहाँ समझ आती है कि साइंस निज़ाम को तो समझा सकती है, लेकिन दुआ निज़ाम को चलाती है। और जब दुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से निकले तो कायनात सिर्फ सुनती नहीं है, अमल भी करती है। और हर इंसान, हर वजूद अपने आप में, अपने अंदर पूरी एक कायनात है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मरियम अरशद साहिबा। दुआ का असर और अल्लाह पे तवक्कल का क्या फ़ायदा है। जब हम अल्लाह को काफ़ी जान लेते हैं तो अल्लाह यकीनन हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो और सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। देखा उन्हें महशर में तो रहमत ने पुकारा, देखा उन्हें महशर में तो रहमत ने पुकारा। आजाद है जो आपके दामन से बंधा हो, आजाद है जो आपके दामन से बंधा हो। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो, खुद भीख दें और खुद कहें कि मंगता का भला हो। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी अकीदतों का नजराना पेश करेंगे मोहतरम हमायल अरशद साहब। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। कोई
سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب آپ کا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب آپ کا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، آپ ہی سے مانگیں گے آپ ہی دیں گے، آپ کے در سے ہی لگی ہے، آپ ہی سے مانگیں گے آپ ہی دیں گے، آپ کے در سے ہی لگی ہے، یہ سب آپ کا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب آپ کا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس آپ کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، رہے سلامت بس آپ کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب آپ کا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی،
وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب آپ کا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب آپ کا کرم ہے آقا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ بے شک یہ سب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اہل بیت کی شان کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گی محترمہ وردہ حمائل صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے خود قرآن میں طہارت کا مقام عطا فرمایا۔ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ساتھ دین کی روح، بنیاد اور ہدایت کا مرکز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن پاک اور میری اہل بیت۔ یعنی جب تک امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑی رہے گی، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا مطلب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ روح کا رشتہ ہے، نور کا رشتہ ہے اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ الصلاۃ والسلام علم کا دروازہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، حکمت اور معرفت مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے امت تک پہنچتا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صبر، حیا، بندگی اور قربانی کا پیکار ہیں۔ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر صول کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور مشن زندہ رہے اور دین کا پیغام امن کے ساتھ پھیلے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر، استقامت اور بے مثال قربانی کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کا تقاضا ہو تو اپنی ہر چیز، آرام، آسائش، سکون اور ذات، سب کچھ اس راہ میں فنا کر دینا ہی اصل عشق اور اطاعت ہے۔ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق، ادب، اطاعت اور وفا کے وہ روشن مینار ہیں جو ہر دور کے انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ دین اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ اہل بیت کی زندگی کا ایک پیغام ہے، دین کو زندہ رکھو، حق کا ساتھ دو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔
اللہ ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پہچان، ان کی محبت اور ان کے پاک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت گفتگو پردہ ہمائل صاحبہ۔ ہیدی نبی کا مشیر حیدر، ہیدی نبی کا مشیر حیدر، چلا رہی ہیں نظام زہرا، حسین پانی پلا رہے ہیں، حسن کے صدقے طعام آیا، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اب ہم ملتمس ہیں محترمہ علیبہ جنید صاحبہ سے کہ وہ پنجتن پاک کی بارگاہ میں ہم سب کی جانب سے عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، مولا حسن حسین کے کردار پر درود، مولا حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیر. اب ہم محترم محمد حمزہ صاحب سے ملتمس ہیں کہ وہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کچھ اشعار پیش کریں. رحمت دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا تے درد مندانوں نہیں لوڑ طبیباں اوے کم سارے وچ درداں درد مندانوں مولا ملدا او نہیں ملدا بے درداں تے چنگی مندی او سجنا کولو ہو جاندی سیواری پر یار یاراں دا گلا نہیں کردے تے اصل پریت دلاں دی یار یاراں گلا نہیں کردے تے اصل پریت دلاں دی. جزاک اللہ خیر. محترم خواتین و حضرات، آئیے اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ہم درخواست کریں گے
मोहतरम तनवीर अफजल हमायल अरशद और हुनैन अरशद साहब से कि वो हम सब की तरफ से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। आप हैं महबूब आलम, मजहरे रहमत मुजस्सम, आप पर कुर्बान रहे हम, विरद रखते हैं ये हर दम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मिराज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। जिंदगी है उनका सदका, जिंदगी है उनका सदका, बंदगी है उनका सदका, और रोशनी है उनका सदका, हर खुशी है उनका सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है, इसी आरज़ू में जीना, इसी आरज़ू में जीना, इसी आरज़ू में मरना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। वास्ता आले
ابا کا واسطہ خیر النساء کا اور شہید کربلا کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از تو فعل غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ او قبول الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم خواتین و حضرات، آئیے اب محفل کے اختتام پر اللہ کے حضور بہت عاجزی کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یا اللہ، یا رب العظیم، یا رب العظیم، یا رب العظیم،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے گناہ گاروں کے رب، اے گناہ گاروں کے رب، اے گناہ گاروں کے رب، تیرے ان عاجز و مسکین گناہ گار بندوں نے تیرے ذکر کی محفل اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کی یہ محفل سجائی، ایک ادنا سی کوشش کی۔ یا اللہ اسے اپنی شان کے مطابق قبول فرما لے۔ تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جو بھی خطا ہو گئی، جو بھی کوئی کوتاہی ہو گئی، یقیناً نہ یہ تیرے شایان شان ہے، نہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے مطابق ہے۔ اللہ ہم عاجز و گناہ گار بندے، ہماری اس ادنا سی کوشش کو دیکھ، اس کوشش کو بھی نہ دیکھ، بس تو اپنی شان کو دیکھ اور اپنی شان کے مطابق اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم اس کا ثواب بطور ہدیہ تحفہ نذرانہ پنجتن پاک کے وسیلے سے تمام مخلوقات کی طرف سے تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام حسن حسین، حضرت زینب، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں شہزادیوں، تمام اہل بیت، تمام انبیاء کرام، تمام خلفائے راشدین، تمام اصحاب صفہ، تمام صحابہ صحابیات، تمام تابعین تبع تابعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم قبول فرما لے۔ یا ذل جلال والاکرام ہم اس کا ثواب حضور غوث اعظم سرکار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز صاحب، حضرت مجدد علی افسانی، حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب، تمام سلاسل کے اولیاء کرام شیوخ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب، حضور خواجہ شمس الدین عظیم رحمۃ اللہ علیہ صاحب، اور جتنے بھی اللہ کریم تیرے دوست ہیں، اولیاء کرام ہیں، سب کی خدمت میں ہم اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ کریم روز ازل سے ابد تک کے تمام اہل ایمان اہل اسلام کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اللہ کریم حاضرین محفل کے جو بھی پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیرے تمام پیاروں کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کریم ان سب کی ارواح کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے، سب کی بے حساب مغفرت کر دے۔ یا اللہ کریم سب کو تمام عالمین میں دائمی فلاح عطا فرما دے، فوزن عظیمہ والوں میں ہم سب کو شامل فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو فوزن عظیمہ والوں میں شامل فرما لے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں تجھے راضی کرنا نہیں آتا، ہمیں کوئی رنگ ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں کوئی سلیقہ نہیں آتا تجھے راضی کرنے کا، تجھے منانے کا۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں کھینچ کے خود سے قریب کر لے، ہمیں تجھ سے قریب ہونا بھی نہیں آتا۔ یا اللہ ہمیں خود سے کھینچ کے قریب کر لے۔ یا اللہ یا رب کریم یا ذل جلال والاکرام ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، ہمیں اپنا عرفان عطا فرما دے۔ یا اللہ جن پہ تو فخر اور ناز کرتا ہے ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے، جن پہ پنجتن پاک فخر اور ناز کرتے ہیں ہمیں بھی ویسا ہی بنا دے۔ یا اللہ ہم کھوٹے سکے ہیں، ہم کھوٹے سکوں کو قبول کر لے، ہم گناہ گار ہیں، ہم کھوٹے سکے ہیں، ہمیں خالص ہونا نہیں آتا، ہم ریاکاریوں سے لتھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں خالص کر لے، ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں اپنے لیے خالص کر لے۔ یا اللہ تیرا کیا چاہے گا اگر تو ہمیں بھی اپنا بنا لے گا۔ یا اللہ تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔
ہمیں اپنا بنا لے اللہ۔ یا اللہ ہم تھک گئے ہیں، یا اللہ قطرے کو سمندر کرتے، قطرے کو سمندر کرتے، قطرے کو سمندر کرتے۔ یا اللہ، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ ہمارے دل تو بڑے ہی زنگ آلود ہیں، لیکن اللہ ہم پھر بھی تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں، ہمیں دھتکار مت، ہمیں رد نہ کر۔ یا اللہ، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، ہمیں قبول فرما لے، ہمیں قبول فرما لے، ہم جیسے بھی ہیں ہمیں قبول فرما لے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں، تمام عالمین میں دائمی حضوری عطا فرما دے۔ تنم فرسودہ جاں پارا، زی ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا، زی اسیاں یا رسول اللہ۔ یا اللہ، ہمارا یہ سفر اب مختصر کر دے، ہمیں اپنے فوزن عظیمہ والے بندوں میں شامل فرما لے، اپنے دوستوں میں شامل فرما لے، جن سے تو محبت کرتا ہے ان میں شامل فرما لے۔ یا اللہ، جو بھی حاضرین محفل کے دلوں میں التجائیں ہیں، دعائیں ہیں، سب کو باعزت کر دے، سب کو بامراد کر دے۔ یا اللہ، ہم سب پہ رحم فرما، اور ہم سب پہ اپنی خاص الخاص رحمتوں کا نزول فرما۔ ہمارے پیارے جو بھی جس بھی مشکل میں ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے آباد کر دے۔ ہمارا ہر لمحہ، ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر بنا دے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، ہمیں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کر دے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کا ہر لمحہ صرف اور صرف تیرے لیے خاص ہو، ہم ہر چیز کو تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے دیکھیں۔ اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا کرتے، اور جو نہیں مانگ سکے لیکن ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا کرتے، اور جو تو چاہتا ہے تیرے بندے تجھ سے مانگے وہ بھی ہمیں عطا کرتے۔ اللہ، بس تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے، تو ہماری یہ التجا قبول فرما لے، بے شک تو قبول کرنے والا ہے۔ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے، اہل بیت کے واسطے وسیلے سے، تجھے بی بی صاحبہ کا واسطہ دیتے، تجھے بی بی صاحبہ کا واسطہ دیتے، تجھے بی بی صاحبہ کا واسطہ۔ ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کو قبول فرما لے، اور اپنے دوستوں میں شامل فرما لے۔ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، آپ سب کی شرکت کا بہت شکریہ۔